پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ پہلا باب۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ عالیہ نے اس کے پاس زمین پر تقریباً گرنے کے انداز میں دھپ سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ امبر نے چاروں طرف پھیلی سنہری دھوپ سے اپنی آنکھوں کو ہاتھ کا چھجا بنا کر بچاتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی اور مسکرا کر کہا، کیا ہوا؟ گرین پوٹیٹو نے باقاعدہ افزا سے سارے محبت کر ڈالا سر کفیل کی لیب کے پاس۔ کیا کیا؟ امبر کی حیرت دیدنی تھی۔ اور کیا، تم یہاں سڑتی رہو اکیلی، کہا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ چلو اوپر؟ عالیہ نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھیں گھما کر کہا۔ کیسے ہوا کیا آخر؟ افزا کہاں ہے؟ دیکھو مجھ سے مذاق مت کرنا ورنہ۔ امبر نے اپنی لمبی لمبی مخروطی انگلیوں کے بڑے بڑے ناخن اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ سچ کہہ رہی ہوں یار، ہم سب لیب کی طرف جا رہے تھے جب ان کا ٹولہ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے ہمیں ملا، اور ٹولے سے اس کی مراد پریویس کے عدنان، فیصل اور عدیل سے تھی۔ پھر اب پھوٹو بھی۔ امبر کی ایک ایک حس بیدار ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کی چھائی بیزاری جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جانے کے بجائے اس نے اکیلے لان میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے کو ترجیح دی تھی، جیسے بھاپ بن کر اٹھ چکی تھی۔ تو عالیہ نے اس کی حالت کا خوب مزہ لیتے ہوئے کہا۔ عدنان نے افزا کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سینے پر ہاتھ رکھ کر دوہرے ہوتے ہوئے کہا، مس افزا، آئی لو یو۔ نہیں یار، سچ؟ آر یو سیریس؟ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کتابی کیڑا، مسکین سا عدنان، جس کا پچھلا ایک سال صرف افزا کو تکتے گزر گیا تھا، آج اتنی ہمت دکھا گیا اور اس نادر موقع پر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ لیکن، اور عالیہ کی طرف دیکھتے ہی وہ سب سمجھ گئی، جس کی آنکھوں میں وہی جانی پہچانی شرارت بھری ہنسی بھری تھی جو باہر نکلنے کو بےتاب تھی۔ عالیہ کی بچی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب گھما کر اس کی پیٹھ پر دے ماری، جو ہنس ہنس کے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ میں بھی کہوں، گرین پوٹیٹو کی یہ جرت؟ ان کی کل کل کرتی ہنسی پورے ڈپارٹمنٹ میں گونج رہی تھی، اور اس بیچارے کا یہ نام بھی ان لوگوں نے خوب رکھ چھوڑا تھا۔ یونیورسٹی کی کسی سائنسی نمائش میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس نے جو اسٹال لگایا تھا وہ آلوؤں کی تحقیق سے متعلق تھا۔ اس کی میز کے ارد گرد جان بوجھ کر ڈیرا ڈالے اس ستاروں کے جھرمٹ کے قسم قسم کے سوالوں سے گھبرا گھبرا کر پسینہ پہنچتا، اپنی اینک کو بار بار صاف کرتا عدنان آلوؤں کی اگلی پچھلی ساری رودات بیان کیے گیا۔ اس رودات کے دوران جب اس نے ایک بدرنگے ہرے سے آلو کو ہاتھ میں لے کر افزا کی جانب نگاہ خاص کرتے ہوئے ان کے مضر صحت ہونے کی وجہ سے ان کو کھانے سے گریز کرنے کی ہدایت کی، تو ستاروں کے جھرمٹ کو ایسی ہنسی آئی کہ اس غریب کی اینک کے شیشے مزید دھندلا گئے۔ اس کے بعد سے وہ گرین پوٹیٹو تھا۔ اکثر افزا کے رجسٹرز آلوؤں کی بھدی تصویروں سے سج جاتے اور عدنان کے ذکر سے اس کو خامخواہ چھیڑا جاتا۔ تم لوگ پاگل ہو کیا؟ اکثر وہ چڑھ کے کہتی، لیکن زیادہ تر وہ بھی اس غریب کے دل کی لگی کے ہونے والے مذاق سے لطف اٹھاتی۔ سموسہ شاپ کے باہر حسب معمول بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اتنی سخت گرمی میں اس طرح سموسوں کی قطار میں شامل ہونا افزا کی نازک مزاج اور نفاست پسند طبیعت کے سراسر خلاف تھا، لیکن کیا کیا جائے اگر آپ کی جان و جگر سہیلیوں کا دل ان سموسوں میں ہی اٹکا ہوا ہو تو؟ رجسٹر اپنے سر کے اوپر تانتے ہوئے اس نے جھلائی ہوئی نظر اپنی ساتھیوں پر ڈالی۔ کم بختے ندیدیاں کسے چاٹ مسالے کے لیے سموسے والے کے سر ہو رہی تھی، اور ڈالو اور ڈالو۔ اس نے کتنا کہا تھا کہ اتنی گرمی میں یہاں کھپنے کے بجائے اپنی کینٹین کے چکن سینڈوچز لے کر کھا لیتے ہیں، مگر نہیں بھائی، ان کا تو ان چاٹ مسالے سے لتھڑے سموسوں کے بغیر ایک دن گزارنا مشکل ہے۔ چکن سینڈوچز کا نام سن کر سب سے زیادہ برا منہ عالیہ نے بنایا تھا۔ توبہ، ہرگز نہیں، چکن کا تو صرف نام ہوتا ہے، ان میں نرے انڈے ہی انڈے بھرے ہوتے ہیں۔ اس کینٹین والے سے کتنی بار کہا بھی ہے کہ بھیا کچھ پیسے بڑھا دو، مگر چکن کے نام پر انڈے اور کالی مرچ تو نہ کھلاؤ۔ اور اب اسی نے سب سے زیادہ محنت کی تھی ان 1 درجن سموسوں کے لیے۔ لو بھائی کھاؤ، اس نے سموسوں کا تھیلا فاتحانہ سب کے سامنے کھولتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کی ہمت ہے بھائی، افزا نے درخت کے سائے کے نیچے رکھے پتھر پر تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسے اتنی بھیڑ میں گھس کر ان چھٹاک چھٹاک بھر کے سموسوں کے لیے جان لڑاتی ہو؟ ارے ہمارے جاتے ہی بھیڑ رہتی کہاں ہے؟ امبر نے منہ میں گرم گرم سموسہ ڈالتے ہوئے کہا۔ لڑکے تو غریب ویسے ہی چھٹ جاتے ہیں، اور لڑکیاں ہم سے آگے نکل کر تو دیکھیں، یہ دیکھیں ہیں نا۔ اس نے اپنے عنابی رنگ کی نیل پالش سے سجے لمبے لمبے ناخن سب کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ اچھا چلو ہٹاؤ امبر، افزا نے کراہیت سے اس کے ہاتھ کھینچ کر سامنے سے ہٹائے۔ سچی مجھے تو حیرت ہوتی ہے تم انہیں کیسے پالتی ہو کہ ان پر خراش تک نہیں آتی۔ میرے تو سر اٹھاتے نہیں کہ ٹوٹتے نہیں۔ عالیہ کی آواز میں کیسی حسرت تھی۔ قسم سے امبر، افزا نے اپنے نئے خوبصورت کاٹن کے سوٹ پر پڑے چاٹ مسالے کے ذروں کو ٹیشو پیپر سے نفاست سے جھاڑتے ہوئے کہا۔
جتنی محنت تم ان پر کرتی ہو، اگر اس کا عشر اشیر بھی بایو کیمسٹری پر کر لو تو میڈم نفیسہ خوشی سے مر جائیں۔ میڈم نفیسہ ان کی سب سے خراب ٹیچر تھیں، جو اپنے بے انتہا لمبے قد اور کھچڑی بالوں کے ساتھ بد مزاجی کے سارے ریکارڈز توڑتی پھرتی تھیں۔ ان کے ساتھ زندگی نے نہ جانے کیا سلوک کیا تھا کہ وہ سارے زمانے کے ساتھ تلخ ہو گئی تھیں۔ ان کے اس خوش باش گروپ سے تو ان کو خدا واسطے کا پیر تھا۔ بیویو، اگر پڑھنا نہیں چاہتی تو گھر بیٹھو یا گھر بساؤ، کیوں ماں باپ کا پیسہ اور اپنا وقت برباد کرتی ہو؟ کلاس اور لیب میں ان کے ہنسی مذاق اور غیر سنجیدہ رویے پر جل کر وہ اکثر انہیں مشورے سے نوازتیں۔ ان کی پسندیدہ ترین لڑکیاں وہ تھیں جو سردی، گرمی، خزاں، بہار لیب کوٹ پہ ملبوس پائی جاتی اور جن کے لیے مسکرانا یا ضرورت سے زیادہ بات کرنا جرم تھا۔ صنف مخالف کو خاص طور پر کڑے تیوروں سے گھورنا فریضہ، اور کلاس میں اساتذہ کے منہ مبارک سے نکلے ایک ایک لفظ کو چک کر ان سے کاغذ کالے کرنا عبادت۔ بقول امبر کے یہ لوگ تو لیکچرز کے دوران ٹیچر کو آئی ہوئی چھینک بھی لکھ لیتی ہیں۔ پچھلے مڈ ٹرم میں انہوں نے اس پورے گروپ کو بالعموم اور امبر کو بالخصوص اتنے کم نمبروں سے نوازا تھا کہ اس کے فیل ہونے میں بس ایک آنچ کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ اچھا ان کی خوشی کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو۔ دکھتی رگ پر ہاتھ پڑنے سے امبر بلبلا کر بولی، سموسے کھاؤ، ورنہ سچی اتنی بھوک لگی ہے کہ سارے کھا لوں گی کسی مروت کے بغیر۔ ویسے یار بتاؤ نا، کیا کرتی ہو جو یہ خنجر تمہارے کبھی کند نہیں ہو پاتے؟ عالیہ اب تک ناخنوں کے غم میں مبتلا تھی۔ بھائی کچھ خاص نہیں، بس گھر میں سب کو پتا ہے کہ ماں بدولت برتن نہ دھوتی ہیں نہ کوئی امید رکھے، امبر نے ایک شان بے اعتنائی سے کہا۔ اچھا، ہو چکا بہت ڈسکشن تمہارے ان عزیز جان دلاروں پہ، اب چلو ورنہ میڈم نفیسہ کی طرح سر احمد سے بھی ڈانٹ کھانی پڑے گی۔ افزا سموسوں کا خالی لفافہ عالیہ کے حوالے کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امبر کی منگنی کی خبر جہاں ان دونوں کے لیے خوشی کی بات تھی، وہاں اس گلے کی بنیاد بھی کہ اس نے انہیں اس اہم معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ امبر صفائی دیتے دیتے تھک گئی تھی کہ سارا قصہ 2 دن میں ہی ہوا ہے، لیکن اس پر یقین کرنا افزا اور عالیہ کے لیے مشکل تھا۔ ایک تو اس نے شکل 2 دن بعد دکھائی تھی، اوپر سے یہ دھماکہ خیز خبر۔ بھائی اب تم کچھ بھی کہو، ہم یہ بات کیسے مان لیں کہ امبر بنت احسان صاحبہ کی منگنی جیسی اہم بات صرف 2 دن کے قلیل عرصے میں ہو جائے اور محترمہ چونچرا کیے بغیر راضی ہو جائیں؟ ناممکن۔ عالیہ نے سیمینار روم کی ایک میز کے گرد کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ آخر اس میں اتنی ناممکنات والی کون سی بات ہے بھائی؟ امبر بھی اب چڑھ کے بولی، جو صبح سے مبارکباد وصول کرنے کے بجائے تانے اور تشنے سہ رہی تھی۔ ابو کے بہت اچھے دوست کے بھانجے ہیں، وہ پرسوں سارے گھر والوں کے ساتھ کھانے پر آئے، قسم سے میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ مزے سے سب سے ملی، باتیں کی، بس جاتے جاتے ان کی امی میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی پہنا گئی۔ اس نے اپنی مخروطی انگلیوں میں سجی انگوٹھی کی نمائش کی تو افزا تپ کر بولی، بس جاتے جاتے ان کی امی یہ انگوٹھی پہنا گئی اور تم نے سر جھکا کر پہن لی، جیسے ہم تمہیں جانتے نہیں۔ جب تک بال کی کھال نہ نکال لو کسی چیز کو گھاس نہیں ڈالتی۔ تمہیں بتائے بغیر یا تم سے پوچھے بغیر تمہاری منگنی ہو کیسے سکتی ہے؟ عالیہ نے تنک کر کہا۔ خیر آپا نے پوچھ تو لیا تھا، اب کے امبر نے زیر رب مسکرا کر کہا، وہ جب ہم چائے بنا رہے تھے کھانے کے بعد۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ بی امبر تمہیں قبول ہے اور تم نے کہا کہ ہاں قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ عالیہ نے اتنی زور سے کہا کہ آس پاس کی میزوں پر بیٹھے طلباء و طالبات نے گھوم کر ان کی میز کی طرف دیکھا اور سیمینار روم کے انچارج صوفی صاحب اپنی مخصوص سرخ ترکی ٹوپی کو سیدھا کرتے ہوئے تنبیہاً ہولے سے کھنکارے۔ اللہ کا مانو عالیہ، جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے گلے میں لاؤڈ سپیکر لگا ہے تو کیوں اتنی زور سے بولتی ہو؟ افزا نے نگاہیں نیچے کیے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سوری، عالیہ نے سرگوشی میں کہا۔ بس سیدھی سچی بات یہ ہے کہ آپا نے ساری بات بتا کر کہا تھا کہ فیصلہ اب میرے اوپر ہے، اگر میں راضی ہوں تو ان کی امی نے کچھ اترا کر کہا، اور تم راضی تھی جبھی ان کی امی بات کر گئیں۔ عالیہ کہاں جان چھوڑنے والی تھی۔ ہاں تو کوئی برائی بھی تو نہیں تھی، اچھے بھلے لوگ تھے، بقول آپا کے جانے پہچانے دیکھے بھالے، امبر نے دھیمے سے کہا۔ اور وہ صاحبزادے بقول آپا کے؟ عالیہ نے پھر آنکھیں گھمائی۔ وہ بھی اچھے ہی ہیں، نہ جانے کہاں سے ڈھیر سارے رنگ امبر کے چہرے کو آ کر بھگو گئے۔ اس کے چہرے پر اتری اس ایک لمحے کی دھنک کے صدقے اس کی عزیز از جان سہیلیاں اس کی جاں بخشی کرتے ہوئے مسکراتیں۔